بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مدہ کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے احمد القواعد میں۔ یہاں 3 لائن دی گئی ہے۔ ویسے تو اصل حروف مدہ ہے اور حرکات جو مدہ ہے، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، وہ حروف مدہ کی علامت ہے۔ تو علمی اعتبار سے اصل حروف مدہ ہے، حرکات مدہ تابع ہے۔ لیکن چونکہ حرکات مدہ بچے کے لیے ایک ہی حرف ہونے کی وجہ سے اس کو دماغ میں بٹھانا، اس کی شکل اور اس کی آواز کا اس کے دماغ میں جلدی واضح ہو جاتی ہے۔ برخلاف یہ مرکب ہے، 2 حرفوں سے مل کر ہے، تو اس کے بٹھانے میں اور اس کی شکل ذہن میں بیٹھنے میں بچے کو دیر لگتی ہے، اور کمزور جتنا بچہ ہوگا اتنی دیر ہوگی۔ تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ کھڑے زبر کو پہچان میں اصل بنا دیا۔ علمی اعتبار سے وہ تابع ہے، لیکن اس کی پہچان آسان ہونے کی وجہ سے اس کو اصل بنا دیا۔ مقصد تو یہی ہے کہ بھائی بچے کے ذہن میں بات واضح ہو جائے، بچہ پہچان لے۔ علمی اعتبار سے جو کچھ بھی ہے وہ بعد میں جب بڑا ہوگا، کتابیں آگے پڑھے گا تو وہ سیکھ لے گا۔ تو ابھی اس کو اصل بنا دیا۔ تو تعبیر یہ کرتے ہیں کہ زبر کے بعد الف ہو تو زبر کو کس کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے بیٹا؟ کھڑا زبر، کھڑے زبر کی طرح۔ کھڑے زبر کو کیسے پڑھے تھے؟ تو اس کو بھی کیسے بولیں گے؟ منہ کھولنے، ہاں منہ کھولنے کا۔ اسی طرح با میں ہے نا، یہاں کیسے پڑھے تھے؟ منہ کھولو، منہ کھولو، ہاں منہ کھولنے کا۔ منہ کھولیں گے نہیں جب تک وہاں تک کھڑا زبر الف، اس طرح۔ اسی طرح اگر پیش کو ویسے کھینچتے نہیں ہیں، پیش کو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن پیش کو کب کھینچیں گے؟ جب پیش کے بعد کیا ہو؟ الٹا پیش۔ پیش کے بعد واو ساکن ہو۔ پیش کے بعد کیا ہو؟ واو ساکن۔ جب پیش کے بعد جزم والا واو ہو تو پیش کو کس کی طرح کھینچ کر پڑھیں گے؟ الٹا پیش۔ اندر لکھا ہے، یہ رہا، یہی لکھا ہے، اوپر دیکھ کے نہیں بول رہے، یہ لکھا ہے الٹا پیش۔ ہاں۔ اسی طرح زیر کو ویسے نہیں کھینچیں گے، زیر کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، لیکن زیر کو کب کھینچیں گے؟ یا ساکن ہوتا ہے۔ ہاں، زیر کے بعد یا ساکن ہو، جب اندر لکھا ہے بیٹا، اندر ہی دیکھ کے بولنے کا۔ تو زیر کے بعد جب یا ساکن ہو تو زیر کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ پڑھیں گے زیر کو کھینچیں گے نا، کس کی طرح کھینچیں گے؟ کھڑی زیر۔ ہاں، زیر کو کھڑی زیر کی۔ یہ بار بار اگر بچے کو بتایا جائے گا تو انشاءاللہ پھر مثال میں بچہ غلطی نہیں کرے گا، نہ کھینچنے کی غلطی کرے گا اور ملا کر پڑھنے کی بھی غلطی نہیں کرے گا، بلکہ برابر جیسی آواز ہے حروف مدہ کی، حروف مدہ کی طرح کھینچ کر پڑھے گا۔ حروف مدہ کو حرکات مدہ کی طرح وہ کھینچ کر پڑھے گا۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہی، میں اس کو یوں نہیں کہتا ہوں کہ آپ قاعدہ اسی طرح یاد کرائیں۔ قاعدہ تو ہم نے اسی طرح لکھا ہے جو یہ 4 زبان میں حروف مدہ کا قاعدہ جو مشہور ہے، لیکن بچے کے ذہن میں شکل کو واضح کرنے کے لیے یہ زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اصل بنایا جائے اور حروف مدہ کو اس سے سرکھایا جائے، حرکات مدہ، کیونکہ حرکات مدہ بچے کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ وہاں بچہ کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ جو 2 غلطیاں ہوتی ہیں ملانے کی یا نہ کھینچنے کی، یہاں بچہ برابر پڑتا ہے۔ تو اگر اس کو اس کے ساتھ سرکھا دیا جائے اور یہ اس کے ذہن میں بٹھا دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا سمجھنا، پڑھنا بغیر غلطی کے اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔